آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا دل خوش ہوتا ہے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر۔ بخاری اٹھا کے پڑھیں، بالکل سرکار وفات کے قریب ہیں، اتنی نقاہت طاری ہوئی کہ آپ مصلی پر بھی نہیں آ سکتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اچانک حجرے کا پردہ ہٹا، ہم نے اس طرف دیکھا، میرے آقا باہر تھوڑا سا یوں جھانکا، روشن چہرہ میرے آقا کا باہر آیا، اور سرکار مسکرائے، خوش ہوئے، اور پھر اندر چلے گئے۔ اس ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سرکار نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خوش ہوئے اور دیکھنے آئے ہیں کہ میرے مجاہدین مجھ سے محبت کرنے والے اپنی محبت کا کیسا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، نماز میں توجہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جانب، لیکن جب مصطفیٰ نظر آئے تو انہوں نے سب نے چہرے ادھر کو کر لیے اور سرکار کو دیکھا۔ اور راوی کہتے ہیں کچھ صحابہ ایسے تھے قریب تھا کہ اپنی نماز توڑ دیتے اور بھاگ کے سرکار کے پاس پہنچ جاتے، لیکن پھر وہ رکے۔ لگاؤ شرک کا فتویٰ، بولو ان کو مشرک لگا سکتے کوئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، اور جب لاجک پوچھی جائے کہ آپ نے کیا بدتمیزی والا جملہ لکھا ہے اور جواب میں وہ یہ کہے بھائی یہ اس لیے لکھا ہے کہ گدھے کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ نہیں ہوگا، تو تعظیم الہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن نبی کا خیال لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کرام نے جو در دیکھا اور عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ بتاؤ یہاں پر اللہ کے تعظیم اور ادب میں کمی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو پھر اللہ کے نبی کیوں خاموش رہے؟ ایک حدیث سے تقریر ہوتی ہے، یاد رکھیں، قولی حدیث ایک عملی یا فعلی حدیث ہوتی ہے، کر کے دکھاتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے تقریری حدیث۔ تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کسی عمل کو دیکھتے ہیں، کسی بات کو سنتے ہیں اور اس کو غلط نہیں کہتے، خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ عمل یا وہ قول بالکل جائز ہے۔ تقریر معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، تو گویا کہ اس کے جواز کو آپ اپنی خاموشی سے پختہ کر دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور چلے گئے، یہ نہیں فرمایا جس نے مجھے نماز میں دیکھا اس نے اللہ کی تعظیم میں کمی کی، کیونکہ میری طرف عظمت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ دیکھا، اپنی نماز کو لوٹاؤ، نو، بلکہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے یقیناً صحابہ کی نماز اور باعث برکت ہوئی۔ اور ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ موضوع نہیں لیکن یہ آئے گی تو برکت کے لیے سنیں، سرکار آخری عمر کے سٹیج پر ہیں، بیمار ہو گئے، فرمایا سوری یہ دوسری روایت ہے، دوسری سناتا ہوں۔ سرکار دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، سرکار صلح کے لیے تشریف لے گئے، ظہر کا وقت آ گیا، اب پتہ نہیں تھا سرکار آئیں گے کہ نہیں، تو صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی حضور آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ جب سرکار نہیں ہوتے تو سب آپ ہی کو آگے کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ بھی تھا کہ آپ خلیفہ اول بنیں گے۔ صدیق اکبر نے نماز شروع کر دی، اتنے میں سرکار تشریف لے آئے۔ اب نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے کھڑا ہو، سرکار صفوں کے درمیان سے نکلتے گئے، جہاں سے نکلتے تھے لوگ ہٹتے، سرکار آگے بڑھتے رہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے دائیں بائیں بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ نے یوں ہاتھ مارنے شروع کیے تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چلے سرکار آ گئے ہیں، توجہ ٹوٹل سرکار کی طرف ہو گئی، حتیٰ کہ سرکار مصلی کے قریب آ گئے۔ اب وہ صدیق اکبر نے جب شور ہوا، تھوڑا سا آوازیں زیادہ ہوئیں، تو دیکھا سرکار کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹنا چاہا، سرکار نے اشارہ کیا صدیق پڑھاؤ، لیکن غلام کیسے کھڑا ہو، آقا ساتھ ہیں، پیچھے آ گیا۔ سرکار نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، جب مکمل ہو گئی تو فرمایا کہ صدیق ہم نے تو آپ کو اشارہ کیا تھا کہ نماز پڑھائیں، کیوں پیچھے آ گئے؟ عرض کی کہ میرے نبی کھڑے ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر تو حالت نماز میں نبی کی تعظیم میں پیچھے ہو جائیں تو شرک کے فتوے جاری نہ ہوں، بلکہ قیامت تک کے لیے ادب ہو۔ اور کوئی یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال لائے تو شرک اور بدعت ہو جائے گا، یہ غلط خیال ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ تو ہمیں ہجرت کرنی ہوگی، نماز کی طرف آئیں۔